آنے دیں ان کو، وہ جواب سوال کر لیں پھر کوئی جواب بات نہیں، دیجیے. آپ کی آواز واپس آئے گی، تب تک ہم کسی اور کو لے لیتے ہیں. نیکسٹ گیسٹ فرحین بہن، جی بتائیے بہن. السلام علیکم شیخین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ عورتوں کو جب اجازت نہیں ملتی یا پھر انتظام نہیں ہوتا ہے تو کافی بار ہمیں نمازیں چھوڑنی پڑتی ہے. جیسے کسی سفر میں ہے باہر، مرد لوگوں کے لیے انتظام ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی شخص ہے جو مجبوری میں آفس میں کام کرتا ہے، مرد جی لوگ مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے. اس میں ایک ہی آپشن ہوتا ہے، یا قضا کر کے پڑھے اور یا تو جمع کر کے پڑھے. جی نہیں، یہ پریکٹیکل کہنے بہت کا اہم مطلب نقطہ یہ ہے، ہے کہ یہ چھوڑنی بہت پڑ اہم رہی نقطہ ہے. ہے. نہیں نہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو بہن نے اٹھایا ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کے مسجد میں انتظام نہیں ہونے کا نقصان یہ ہے نا کہ عورتوں کو بہت مرتبہ مسجد میں جگہ نہیں ملنے سے نماز چھوڑنی پڑتی ہے اپنی. اور یہ بھی بہت ایک غور کا بہت اہم پہلو ہے، اور یہ مسئلہ ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے نا. مردوں کے زاویے سے اگر یہ بات ہوتی نا تو اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے عورت مارکیٹ میں ہے یا عورت کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر مسجد اس کے لیے انتظام نہیں ہے پڑھنے کا کوئی. تو اب مردوں کے لیے تو آسان ہی مسجد میں جائے نماز پڑھ لے. ہمارے یہاں حنفی بھائی یا دوسرے مسلک کے لوگ مکروہ ہی کہتے ہیں نا کہ عورتوں کا مسجد میں جانا مکروہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کو مکروہ مان بھی لیا جائے تو بعض مرتبہ عورت کے پاس دو ہی آپشن ہوتے ہیں، یا تو مسجد میں جا کر کے کوئی نماز پڑھ لے یا پھر نماز چھوڑ دے. اب ہم حنفی بھائیوں سے پوچھنا چاہیں گے کہ بھائی آپ بتاؤ کہ ان دونوں میں صورت کون سی صورت عورت کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ اگر ایک مکروہ میں اور ایک واجب میں، آپ کے حساب سے مکروہ، ہمارے حساب سے تو مکروہ بھی نہیں ہے، آپ کے حساب سے عورتوں کا مسجد میں جانا مکروہ ہے پر نماز چھوڑنا تو حرام ہے اس کا نا. تو اگر ایک مکروہ پہ عمل کرنے ہی کی صورت میں اس کا ایک واجب پر عمل ہو سکتا ہے ورنہ وہ حرام میں چلی جائے گی، تو اگر مکروہ اور حرام دو ہی آپشن ہو تو اس کو تو مکروہ کا انتخاب کرنا چاہیے نا، اگر آپ مکروہ مان رہے تو بھی. تو خواتین کے مسجد میں انتظام نہیں ہونے کا یہ ایک بہت اہم ترین نقطہ جو ہماری بہن نے بتایا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اس نقطے کے بغیر یہ اسکیم جو ہے نا وہ نامکمل رہ جاتی، اور جو ہے وہ یہ بہت اہم ترین بات تھی جو آنی چاہیے تھی کہ بہت مرتبہ خواتین کہیں پر ایسی جگہوں پر ہوتی ہیں جہاں پر ان کے لیے نماز پڑھنے کا آپشن ہی نہیں کوئی سوائے اس کی کہ مسجد میں انتظام ہو جائے. تو کم سے کم جو ہمارے حنفی بھائی ہیں ان سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ اللہ کے بندو کم سے کم اس لیے انتظام کر دو، خاص طور پہ تمہاری وہ مسجد ہے جہاں تم دیکھتے ہو اسٹیشن کے پاس مسجد ہے، بازار کے پاس مسجد ہے، کالجز کے پاس مسجدیں ہیں، جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈینٹس نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسافر ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، یا بازار میں آئے ہوئے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. کم سے کم ان جگہوں پر تو مسجدوں کا انتظام کرو. بلکہ میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے بھی یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں بھی زیادہ تر انتظامات جمعہ ہی کے دن ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نمازوں میں عورتوں کے لیے انتظام کیا تھا. تو جو ہماری مسجدیں ایسے علاقے میں ہونا، وہاں پر ہمارے بھائیوں کو پنج وقتہ نمازوں کے لیے تھوڑی سی ہی جگہ لیکن رکھنی چاہیے عورتوں کے لیے کہ بھائی عورتیں یہاں پر نماز پڑھ سکتی ہیں، افطار کر سکتی ہیں، اور جو بھی ان کے طہارت وغیرہ کے مسائل ہیں وہ سارے انتظامات وہاں پر ہونے چاہیے. اور کچھ مسجدوں میں ماشاءاللہ اہل حدیث مسجدوں میں ایسی ہے کہ وہ پانچ وقتہ نمازوں کا انتظام رکھتے ہیں، کسی بھی وقت عورت مسجد میں آ کر کے نماز ادا کر سکتی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے میمن واڑہ میں جو لیڈیز مسجد ہے وہاں پر پانچ وقتہ انتظام ہے عورتوں کے لیے کہ پانچ وقت میں کسی بھی وقت اگر عورتیں، کیونکہ وہ پورا علاقہ بھنڈی بازار کے قریب کا علاقہ ہے اور بہت ساری خواتین بازار میں آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ وہ پانچ وقت نماز کا انتظام رکھتے ہیں الحمدللہ عورتوں کے لیے کہ کسی بھی وقت اگر عورت مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے. بارک اللہ ارے فیک. بھائی وہ لوگ تو یہ کہہ دیں گے نا کہ مسجد کے باہر جہاں جگہ ملے وہاں پڑھ لے مگر مسجد میں نہ پڑھے. بھائی اور تقلید کی ایک دنیا جو ہے بڑی رنگین ہے. وہ یہی کہیں گے کہ مسجد میں نہ پڑھے، وہ کہیں باہر پڑھ لے، مسجد میں فتنہ ہوگا اور باہر سپریٹ رہے گا، وہ یہی کہیں گے. اور اگر مسجد میں خصوصی انتظام نہ بھی ہو تو بھی کوئی مسافر عورت ہے، مسافر کوئی گروہ ہے کہیں جا رہا ہے اور رک کے ایسے راستے پہ جو نماز مسجدیں بنی ہیں وہاں اگر آ کے نماز پیچھے عورتیں کھڑی ہو کے پڑھ بھی لیتی تو بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. میں سنابل میں پڑھتا تھا تو ہماری جو پرانی مسجد ہے سنابل کی، وہ روڈ سے بالکل متصل ہے وہ، اور پہلے وہ گیٹ ووٹ نہیں ہوتا تھا، کسی کو بھی ایکسس آ سکتا تھا. میں نے کئی بار دیکھا کہ ہماری جماعت کھڑی ہے اور پیچھے آ کے کوئی خاتون بھی کھڑی ہو گئی ہے ڈائریکٹ، یعنی بیچ میں کوئی پردہ نہیں، کوئی حال نہیں. ایسا کہیں وہ سفر سے گزرنے والی عورتیں دیکھیے یہاں مسجد ہے، وہاں کار روکا انہوں نے اور جا کے نماز پڑھ لیا. تو اس پر کبھی کسی نے نہیں ٹوکا کہ یہاں عورت کیوں آگے نماز پڑھ لی. تو ان کے پتہ یہ ہے حدیث مسجد، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر انتظام نہیں بھی ہے، اگر روڈ کسی راستے میں یا کہیں کوئی مسجد ہے، اگر کوئی عورت کسی وجہ سے اتفاق سے آ کے پیچھے کھڑی کے نماز پڑھ لیتی ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور انتظام ہے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا وہ ایک ہی مطلب ڈبل محلے کی مسجد نہیں تھی، وہ صرف ٹین کی مسجد تھی جب شروع میں بنی ہوئی تھی وہ مسجد، پرانی مسجد کی بات کر رہا ہوں، اس میں آپشن نہیں تھا الگ سے کوئی.
لیکن اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا جو سفر پہ جاتی تھی عورتیں وہاں رک کے نماز پڑھ لیتی تھی, کوئی مسئلہ نہیں, کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا. تو گنجائش ہونا چاہیے ایک دم, اللہ کے نبی کے دور میں جیسا ہوتا تھا اس طرح سے نماز پڑھنے کی گنجائش ہونی چاہیے. اچھا ہمارے یہاں نا شعبان بھائی, آپ جو بول رہے ہیں نا کہ حنفی علماء یہ بول دیں گے, ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ جب میڈیا کی سطح پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے یا بعض خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی عورتیں اپنے ناجائز اور مذموم مقاصد کے لیے یہ آواز اٹھاتی ہیں کہ ہمارا یہ بھی حق ہے جو مارا جا رہا ہے, تو جو بہت میڈیا سے بھی علماء ہے نا جو میڈیا کو فیس کرتے رہتے ہیں, وہ یہ نہیں بولتے کہ ہم عورتوں کو نہیں آنے دیں گے مسجد میں, وہ بولتے ہیں ہم نے تو کبھی منع ہی نہیں کیا, آئے عورتیں مسجد میں. ارے بھائی آپ نے منع نہیں کیا, لیکن آپ نے انتظام کب کیا؟ مطلب یہ بہت عام سا میڈیا کے سامنے اپنے آپ کو, کیونکہ یہ بہت بری بات ہے نا جب ایک کافر کے سامنے یہ کہا جاتا ہے, دوسرے غیر مسلموں کے سامنے یہ کہا جاتا ہے نا کہ مسلمان عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دیتے, اور یہ ڈسکریمنیشن یعنی جینڈر ڈسکریمنیشن کا ایک بہت بڑا الزام اس کی بنیاد پر مسلمانوں پر لگایا جاتا ہے. اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو بڑی بڑی چیزوں کو آج ایک حوالہ بنایا جا رہا ہے نا, اس میں سے یہ حوالہ بہت بڑا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دیا جا رہا ہے. میں نے اور زید بھائی نے مل کر کے اسی قسم کے ایک ویڈیو کا جواب بھی دیا ہے, وہ i+ پہ موجود ہوگا, جس میں اس کو بنیاد بنا کر کے مسلمانوں پر تان کیا گیا کہ مسلمانوں کی عورتوں کو مسجد میں داخلہ ممنوع ہے. تو جب اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک طبقہ جو ہے نا وہ یہی کہہ دیتا ہے کہ ہم تو عورتوں کو منع ہی نہیں کرتے, آئیں عورتیں مسجد میں. لیکن اللہ کے بندو, عورتوں کو منع نہیں کرتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے کے لیے کوئی ضابطہ اور کوئی اصول بھی تو بنانا چاہیے, کوئی آپ راستہ خاص کر لیں ان کے لیے, کوئی جانے کی جگہ خاص کر دیں. کہاں جائیں گی عورتیں؟ مردوں کے بیچ میں آ کر کے تھوڑی نماز پڑھیں گی. وہ تو شیخ کفایت جو بتا رہے ہیں ان کو پتا تھا اہل حدیث مسجد ہے, اہل حدیث کو کیا کیونکہ انتظام ہوتا ہے تو عورت آ کر کے پڑھ سکتی جرأت سے, ورنہ حنفی مسجد میں عورتیں جائیں گی؟ جن کے مولوی بیٹھ کر کے ویڈیو میں یہ بول رہے ہیں کہ اور انگلش مسجدوں میں تو عورتیں آتی ہیں, ذرا ہماری مسجدوں میں بھی بھیجو, ایسے خبیث لوگوں کی مسجد میں عورتیں جائیں گی جب انتظام نہیں ہوگا تو یہ کہ ہمارے جو حنفی مستند اور جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کے آپس میں مسالک کے اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے, یہ وہ مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں, اور مسلمانوں کو دقیانوسی خیال جو ہے نا والا, اور مسلمانوں کو عورتوں اور مردوں میں تفریق کرنے والا اور ڈسکرمنیشن والا مذہب بتایا جا رہا ہے. تو کم سے کم میرے بھائیوں, اپنے مسلک کے لیے اسلام کو بدنام مت کرو, اپنے مسلکی تعصب کی وجہ سے اسلام کی بدنامی کا سبب مت بنو. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بھائی مسجدوں میں انتظام کرو عورتوں کے لیے. میں نے دیکھا ہے کہ بعض جگہوں پر تھوڑا سا جماعت اسلامی والوں کا نرمیاں ہے, کیونکہ جماعت اسلامی والوں کو کوئی منہج وحشت تو ہوتا نہیں, ان کو تو فکس ہے اور منہج سے کچھ لینا دینا ہے نہیں, ان کا تو سارا مسئلہ بس رفاہی خدمات کا اور سیاست کا ہوتا ہے. تو جماعت اسلامی والوں کے یہاں اس معاملے میں تھوڑا سا نرمی ہے, ان لوگوں نے اپنی, میں نے دیکھا حیدرآباد میں جو ایک مسجد ہے وہاں پر انتظام کیا. اچھا اس کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ کیونکہ حنفی انتظام نہیں کر رہے الحمدللہ, تو اہل حدیث عورتیں, حنفی عورتیں اہل حدیث مسجدوں میں آ رہی ہے الحمدللہ. اس وقت ہندوستان میں جہاں جہاں تراویح کی نماز ہو رہی ہے, میرا اندازہ ہے کہ اگر 60% عورتیں اہل حدیث آ رہی ہیں تو 40% عورتیں حنفی آ رہی ہیں الحمدللہ. اور نہ صرف یہ کہ مسجد میں آ رہی نماز پڑھنے کے لیے, یہاں سے دین کی دعوت لے کر کے اہل حدیث ہو کر کے جا رہے ہیں. ابھی میں تو بھائی اس میں تو ہمارا فائدہ ہے. تو اگر آپ اپنے مسلک ہی کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ سمجھیے کہ اس سے تو پھر آپ کا مسلک بھی خطرے میں پڑا ہوا ہے. عورتیں ایسی مسجد میں آئیں گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تعداد بڑھ جائے گی پھر اہل حدیث میں عورتوں کی, اور پھر عورتیں بڑھتی ہیں تو بہت مرتبہ مرد عورت کے مسلک کو ہی فالو کرتا ہے اپنے. اگر آپ مسلک کا ہی تحفظ اہل حدیثوں کی اگر منافقت ہوتی, میں کئی بار یہ سوچا اور کہا بھی کہ اگر اہل حدیثوں کی منافقت ہوتی تو اس مسئلے پہ زور ہی نہیں دیتے کہ بھائی وہ حقیقت ہے, عید میں بھی اور تراویح دونوں میں آتی ہیں زبردست اہل حدیث ہوتی ہیں. اگر ہمارے اندر منافقت ہوتی تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہم چھڑتے, کیونکہ بھائی اہل حدیث ہو رہی ہیں سب, لیکن مسئلہ مسلک کا نہیں ہے. ایک اور بات کہہ دو, پچھلا جمعہ میں نے گلبرگہ میں پڑھایا, مسجد حاجرہ میں, نئی مسجد ہے, وہاں پہ غیر اہل حدیث خواتین اتنی آتی ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ اہل حدیث عورتوں سے کچھ نوک جھوک بھی ہو گئی, کیونکہ جو اختلاف ہے نا بیٹھنے کا طریقہ اور یہ کھڑے ہونے کا طریقہ. تو میں جب خطبہ دینے گیا تو مجھ سے انتظامیہ نے کہا کہ آپ ذرا اس ٹاپک پہ بتا دیں, خواتین بہت زیادہ آتی ہیں غیر اہل حدیث, انہوں نے اہل حدیث خواتین سے جھگڑا کر لیا ہے, تو آپ ذرا ان کو بتائیے کہ کتاب و سنت کے مطابق کیا چیز ہے. تو الحمدللہ میں نے کچھ چیزیں بتائیں کہ کیا چیزیں ہیں. سنت کی اتباع ہے, اگر سنت کی اتباع نہ ہو تو تمہارا یہاں آنا بھی نصیب نہ ہوگا. اگر اہل حدیث کی یہ برکت ہے کہ یہاں پہ جو ہے اجازت دیتے ہیں, تو الحمدللہ صحیح بات ہے کہ بہت ساری اہل حدیث مساجد میں غیر اہل حدیث خواتین کثرت سے آتی ہیں. اور اسی بنا پر مجھے بہت افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ بعض حنفی علماء یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اجازت دو. مقصد اتباع سنت نہیں ہے, مقصد اہل حدیث مسجد میں ان کو روکنا ہے.
जैसे शेख शेख मैं अलबानी मध्य रहमतुल्लाह अलैह, प्रदेश में मैं मध्य हाँ प्रदेश में था अभी सफर में एक, तो वहां पे लोगों ने बताया ना कि क्योंकि जुमा में बहुत कसरत से हनफी औरतें आ रही थी, तो हनफियों ने मजबूर होकर के अपनी मस्जिद में औरतों का इंतजाम बिल्कुल किया। बिल्कुल वही मैं कहना लेकिन चाहता सुनिए तो आगे लतीफा तो सुनिए, मस्जिद में हाँ इंतजाम कर दिया औरतों का, जुमा का खुतबा सुनने औरतें आती हैं, नमाज का वक्त होता है तो माइक बंद कर देते हैं कि नमाज ना पढ़ने पाए। ये मतलब मैं गवाही दे रहा हूँ इस बात की। मध्य प्रदेश में एक गांव है, नाम लेना मुनासिब नहीं, वहां इख्तिलाफ हो जाएगा, कि वो जुमा जब पढ़ने आती है ना, खुतबा सुनने के टाइम माइक चालू रखते हैं, और जैसे ही ना नमाज का टाइम होता है, मतलब इतना ताज्जुब है कि औरत आ रही है, भाई तुम्हारे लिए आना ही मसला था ना, तो अब तो आ गई है, अब तो नमाज पढ़ लेने दो उसको। तो खुतबे के टाइम पर माइक जो है ना वो चालू रखते हैं, और जैसे ही नमाज का टाइम होता है माइक बंद कर देते हैं, ताकि औरतें नमाज ना पढ़ने पाए, और उनको बोलते हैं कि आप नमाज अपने घर पे जाकर के पढ़ो। सुभान अल्लाह, मतलब ये ताज्जुब है हमारे यहाँ पे, मसलकी ताज्जुब इस अच्छा, दर्जे एक में पहुंचा हुआ है, नसीहत अल्लाह ताला हमको महफूज रखे। एक नसीहत की बात हो जाए, एक जगह मेरा भी इत्तेफाक हुआ, वहाँ अहले हदीस खवातीन जो होती थी वो मसले मसाइल में उनसे झगड़ती थी। तो मुझे जब ये बात बताई गई तो मैंने ये नसीहत किया कि भाई उनको आराम से समझाएं, और बहुत ज्यादा पैर मिलाने और ना मिलाने की वजह से उनको झिड़के नहीं। भाई धीरे धीरे जब वो जी सही। आएंगी तो धीरे वो सुन्नत को सीखती जाएंगी। आप आई हैं और आप मुफ्तिया बन जाएंगी बैठ करके वहीं पकड़ पकड़ करके, तो बेचारी आना बंद कर देंगी। तो फतवाबाजी करने के बजाय हिकमत और तदरीज से उनको आने दिया जाए, इंशाअल्लाह देखते देखते सीख जाएंगी। और तो तमाम जो खवातीन हैं और तमाम जो मर्द सुन रहे हैं, वो भाई अपने घरों में जहां भी मामला हो, ऐसा ना करें कि औरतें बहसबाजी करें, फतवाबाजी करें, बल्कि वो जो है स्लो तरीके से चलने दें मामला को, इंशाअल्लाह सबको बात समझ में आ जाए। नहीं, बल्कि ये जो मेरी वाइफ जो है ना वो तरावी पढ़ने जाती है, तो वो बताती है ना, खवातीन में जो जहालत है, मतलब ये मस्जिद में आने की बरकत है कि बहुत सारे मसाइल नमाज के औरतों को नहीं पता होते। मतलब मेरी वाइफ बता रही थी एक दिन की, एक औरत आई, उसकी 2 रकात छूट गई थी, तो उसको ये नहीं पता है कि 2 रकात अगर छूट जाए तो इमाम के साथ कैसे शामिल होना है, तो उन्होंने पहले 2 रकात पढ़ ली अलग से, फिर इमाम के साथ शामिल हुई। मतलब इतनी बेसिक नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन को बिल्कुल मस्जिद का दरवाजों पर बंद कर दिए गए ना, तो जो जहालत औरतों के अंदर है, वो उसकी बहुत बड़ा सबब औरतों के लिए मस्जिद के दरवाजे बंद करना है। अकीदे की खराबी आप देखेंगे कि ये अच्छा हाँ, ये तो हम बरेलवी भाई भी हमारे सुन रहे हैं ना, इनके यहाँ औरतें दरगाहों में जाती हैं, मज़ारों पे जाती हैं, बाल खोल-खोल करके जो है ना वो जिन्नात छुड़वाती हैं। तो या वहाँ भी इनके यहाँ दरगाहों में जाना फितना नहीं है, मज़ारों में जाना फितना नहीं है, मस्जिद में आना फितना है इनके यहाँ पर, दरगाह में तबलीगी भाइयों के यहाँ औरतें बाकायदा तबलीगी जमात में जाती हैं, औरतों का खुसूसी जमात निकलती है। तो खुसूसी जमातों में जाना उनके लिए फितना नहीं है, और मस्जिद में आना उनके लिए फितना है, अल्लाह के बंदों के लिए। तो ये जो औरतों में जहालत है, आप देखेंगे कि दरगाहों पे, मज़ारों में अगर 100 लोग हैं ना, तो उसमें से 80 औरतें होती हैं। तो इस जहालत का भी बहुत बड़ा सबब है कि मस्जिद के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए गए। हमारे यहाँ तबलीगी जमात के लोग जब जाते हैं, बोलते हैं कि भाई तबलीगी जमात बहुत काम कर रही है, हिंदुस्तान में बहुत जहालत है, और माशाल्लाह तबलीगी जमात ऐसी-ऐसी जगहों पर जाती है कि लोगों को कलमा तक पढ़ना नहीं आता है। तो हम उनसे पूछते हैं, भाई कसरत तो तुम्हारी ही थी, हुकूमत इख्तिदार हमेशा तुम्हारे हाथ में ही रहा, तुम्हारी ही उलमा मजहबी क़यादत करते रहे, तो इस जहालत का जो आप रोना रो रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है फिर? आपने औरतों को मस्जिद में जाने पर पाबंदी लगा दी, आधा हिस्सा तो समाज का वैसे ही कट गया, जो तालीम का सबसे बड़ा ज़रिया है मस्जिदें, उनसे काट दी आपने। आपने अपने मसलकी तासुब की वजह से मर्दों पर भी जुमा हराम कर दिया कि करिया में, गाँव में जुमा ही नहीं कायम होगा। तो हिंदुस्तान का तो बड़ा हिस्सा गाँव है, तो गाँव में तो आपने जुम्मा जो एक बहुत बड़ा ज़रिया था दीन की दावत का, दीन की नशर व इशाअत का, वो सारा आपने पाबंदी लगा दी। तो देहातों में आप जुमा नहीं होने दे रहे, औरतों को आप मस्जिद में जाने नहीं दे रहे। शहरों में जुमा हो रहा है तो आपने पाबंदी लगा दी कि जुम्मा का खुतबा उर्दू में हो नहीं सकता है। अब जो अल्लाह का बंदा सुनने के लिए आ भी रहा है, तो वो अरबी में जो खुतबा हो रहा है वो तबर्रुक की तरह सुन ले रहा है, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुतबे से जो नशर व इशाअत होनी चाहिए, दीन की जो इस्लाह और तरबियत का काम होना चाहिए, वो भी आपने बंद कर दिया है। तो दावत के इस्लाम ना, जो दावत का निज़ाम बनाया था, वो तो सारा आपने अपने मसलकी तासुब की वजह से ठप कर दिया है, वो पूरी मशीन आपने रोक दी है। फिर आप रोते भी हैं कि हिंदुस्तान में जहालत इतनी ज़्यादा है कि लोगों को कलमा तक ही नहीं पढ़ना आता है सही से। तो अल्लाह के भाई, अल्लाह के बंदो, ये जो कलमा नहीं पढ़ना आ रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह आपका मसलकी तासुब भी है, और इसको आप तस्लीम कर लें और इसको ख़त्म करें आप। मसलकी तासुब जहाँ पे दीन के अज़ीम तरीन मसाले से टकरा रहा है, वहाँ कम से कम अपने मसलब को छोड़ करके और दीन को आगे बढ़ने दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, i+ की पूरी टीम को जज़ाकुमुल्लाह खैर, ख़ास करके उस बहन को जिसने ये सवाल उठाया। बहुत ही ज़रूरी सवाल था आज।